جب آپ نے مال کما لیا، آپ کے پاس اتنا مال آ چکا ہے جس سے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی مال نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس مال پر 10 شرائط کے ساتھ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اگر کافر کے پاس مال ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور دوسری شرط عاقل ہونا۔ ایک آدمی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، جس کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں، وہ اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جو لوگ نشہ کرنے کی وجہ سے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو گویا وہ پاگل بنا لیتے ہیں، اگر نشئی آدمی مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس نشے کی وجہ سے جو پاگل پن اس میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اور وہ مجنو، دیوانہ اور پاگل جو کچھ دیر کے لیے ہو، ویسے اس کو دورہ پڑ گیا، اس پر غشی آ گئی، یا اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے، مسلسل اور دائمی مرض نہیں ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، مجنو، دیوانے اور پاگل پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تیسرا ہے بالغ ہونا۔ جو ابھی بلوغ کی حد تک نہیں پہنچا، جو بچہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو بچہ ہے، اس کے پاس مال کہاں سے آئے گا؟ مال آئے گا تو زکوٰۃ اس پر لازم ہوگا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ نابالغ بھی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بچے کا، نابالغ بچے کا باپ مر گیا ہے، اور باپ نے پیچھے مال چھوڑا ہے، اتنا مال چھوڑا ہے کہ بچہ اس سے صاحب نصاب ہو گیا، تو اب یہ بچہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہونی چاہیے، لیکن شریعت کی روح سے نابالغ بچے کے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھا ہے آزاد ہونا۔ آزاد یہاں متضاد ہے غلام کا، آزاد دوسرا آزاد مراد نہیں ہے۔ اور غلام، یہ جو غلام آج کل ہے گھروں کے اندر، غلام اور بادیاں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ غلام سے مراد وہ غلام ہے کہ جب کفار کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، یا اب بھی ہو، کافر اسلحہ تان کے مسلمان کے خلاف جب آئے اور ان کو شکست ہو، تو جو مسلمان ان کے بندوں کو قید کریں، پکڑ کر لائیں، ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ غلام ہوتے ہیں، وہ بیچ بھی سکتا ہے آدمی، غلاموں کو جیسے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اس غلام کو فدیے میں آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس غلام کی جو کمائی ہوتی ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا، وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ تو اس غلام کے مخالف اور متضاد جو آدمی آزاد ہوتا ہے، یعنی کسی کا غلام نہیں ہوتا، اگر غلام کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ نصاب کی حد تک پہنچے، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں، حقیقت میں وہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، مالک کا۔ تو چوتھی شرط ہے کہ بندہ آزاد ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور پانچویں شرط ہے مال پر قادر ہونا۔ مال پر قدرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی
کے پاس مال تو بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے کسی کوئی لوٹ کر لے گیا اس سے مال، یا مال تو اس نے کسی شخص کو دیا، لاکھوں کے حساب سے اس نے کسی کو دیا، بطور قرض ہی دیا، لیکن وہ قرض اس کو واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ قرض واپس ملنے کی امید ہو پھر تو زکوٰۃ آئے گی، لیکن کسی ظالم نے اس کا قرض ہڑپ کر گیا ہو اور اس آدمی کو واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، تو یہ اپنے مال پر قادر نہیں ہے۔ مال پر قدرت ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس شخص پر قرض نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے تو ہیں، لیکن اس پر 5 لاکھ روپے قرض بھی ہے لوگوں کا جو اس نے ادا کرنا ہے، تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے تو ہیں اور اس پر قرض بھی ہے، لیکن قرض تھوڑا ہے، قرض 3 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جتنا بھی، تو اس قرض کو والی رقم کو بیچ میں سے منہا کر کے باقی ماندہ جو رقم ہے اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر اس مالدار شخص کا لوگوں پر قرض ہے، جو لوگوں نے اس کا دینا ہے، تو وہ جتنی بھی مالیت ہے، 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، جو لوگوں نے اس کا دینا ہے، آج دینا ہے، 10 سال بعد دینا ہے، کسی نے دینا ضرور ہے، اور وہ اس شخص کو ملنے کی امید ہے کہ یہ قرض مجھے ملے گا واپس، تو یہ برابر ان سالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا اس قرض کی رقم کی۔ بعض لوگ اس خاص طور پر اس قرض کی رقم ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے تو فلاں کو دیا ہوا ہے، فلاں کو تو دیا ہوا ہے، لیکن مال تو تیرا ہی ہے، مالک تو ہے، تجھے واپس ملنے کی امید ہے کہ وہ مال تجھے ملے گا، تو جتنے سال کسی شخص کے پاس وہ پڑا ہوا ہے، مال اس کا ہے، یہ اتنے سالوں کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور 7ویں شرط، حاجات اصلیہ سے زائد مال ہو۔ ایک آدمی کے پاس گھر تو ہے، لیکن وہ گھر اس نے کرائے پہ لگایا ہوا ہے، اور اس گھر کا جو کرایہ آتا ہے وہ اپنی ضروریات میں اس کے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد نہیں ہے، حاجات اصلیہ ضروریات اصلیہ سے زائد نہیں، وہ اس کے مہینے بھر کے خرچے میں استعمال ہو جاتا ہے، اس گھر کے کرائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جو انسان گھر لیتا ہے تجارت کی غرض سے، جیسے لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، مکان لیتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، زمین لیتے ہیں فروخت کرتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں فروخت کرتے ہیں، تو ان کے وہ پھر مال تجارت بن جاتا ہے ان کا، اس پر تو زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایک آدمی نے گھر اس لیے خریدا کہ وہ اس کو کرائے پر دے اور اس کرائے سے اپنا نظام چلائے، اس کو اپنی حاجات میں استعمال کرے، تو اب اس گھر کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس گھر کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اس کرائے پر جو اس کی حاجات سے زیادہ ہو۔ اگر اس کی حاجات اصلیہ میں وہ کرایہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ مثال آپ گاڑیوں وغیرہ کی بھی لے رہے ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں گاڑیوں کی، ایک گاڑی خریدی، اس کو بیچا، خریدا بیچا، تو ان کی گاڑی کی قیمت پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایک آدمی نے گاڑی لی اور رینٹ پر دے دی کہ بھائی اس کا جو کرایہ آئے گا میں اس سے اپنا گزر بسر کروں گا، تو پھر گاڑی کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک آلہ ہے تجارت کا۔ جیسے اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ایک لوہار ہے نا، لوہار کے پاس جو اوزار ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان اوزاروں سے جو آگے وہ کمائی کرتا ہے۔ یا بڑی مثال لے لیں آپ اس کی، کسی آدمی نے فارم لگایا، مرغی کا فارم، اب اس کے جو برتن ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو فیڈ ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آگے جو وہ مال بیچے گا اس پر زکوٰۃ، اس مال پر۔ تو 8ویں شرط اس کی، 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال حاجات اصلیہ سے زیادہ ہو۔
اور 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص مالک نصاب بھی ہو، نصاب کی حد تک اس کا مال پہنچتا ہو، پھر زکوٰۃ ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب سونا ہے تو 7.5 تولے سونا نصاب ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے، نقدی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس نقدی ہو، مال تجارت ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی اگر اس کے پاس نقدی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، اس دن بھی ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی میرے پاس 7 تولے سونا ہے، 7.5 نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے سنی، یہ بات نہیں ہے، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نصاب ہے نا، نصاب اگر یہ پورے ہوں تو پھر تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ نصاب ہیں لیکن پورے نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس کے پاس 2 تولے چاندی، 3 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا ہے، اب ان نصابوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کی آسان صورت آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آگے صدقہ فطر کے بھی معاملات آتے ہیں تو پھر آپ خود اس کا اندازہ لگائیں گے۔ آپ کے پاس مال تجارت ہے اس کی قیمت لگائیں، جو آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ اس کی قیمت لگائیں، جو آپ کے پاس چاندی ہے 1 تولہ 2 تولہ اس کی آپ قیمت لگائیں، جو آپ کے پاس حاجات اصلیہ ضروریات اصلیہ سے زائد مال ہے اس کی آپ اس نقدی کو آپ جمع کریں۔ آپ نے قیمت لگائی، آپ کے پاس مثال کے طور پر ان ساری نصابوں کی قیمت بن گئی 10 لاکھ روپے، تو آپ 10 لاکھ تقسیم 40 کریں گے، 10 لاکھ تقسیم 40 تو آپ کو سامنے زکوٰۃ کا نصاب آ جائے گا کہ اب ان سارے نصابوں میں مجھ پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جب نصاب کوئی پورا نہ ہو تو پھر جمع کیا جاتا ہے ان کو اور ان کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور اس کے پاس ایک انگوٹھی ہے چاندی کی تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ 1 تولہ سونا بھی ہو، 1 تولہ سونا ہو، 7 چاندی کی ایک انگوٹھی ہے یا تھوڑی سی نقدی ہے اس کے پاس، تو یہ دونوں نصاب جب ملیں گے تو اب سونے کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اب اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو قیمت وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے 1 تولہ سونا کی، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ عورتیں خاص طور پر ان کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے نہیں ہے لہذا ہمارے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ اس کے ساتھ جو دوسرے نصاب ہیں ان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر یہ سونا چاہے 1 تولہ کیوں نہ ہو، یہ زکوٰۃ کی اس قیمت تک پہنچ جاتا ہے، اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا مالک نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، لیکن جس کے پاس تقریباً 1 تولہ سونا ہے وہ بھی آج کل مالک نصاب ہے۔ اور 9ویں شرط سال کا گزر جانا، جس مال پر سال نہیں گزرا ہوا، 9 مہینے آپ کے پاس مال پڑا رہا، 9 مہینے کے بعد وہ مال استعمال ہو گیا یا اللہ نہ کرے وہ مال چوری ہو گیا یا اللہ نہ کرے وہ مال ہلاک ہو گیا آپ سے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ پر پورا سال گزر جائے، اور سال شمسی نہیں، سال قمری، اسلامی مہینے جن کو ہم کہتے ہیں، اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ پورا سال ذی الحج تک پورا سال میرے مال پر گزر گیا، لہذا اب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، حساب کر کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں خاص طور پر جو تاجر حضرات ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بس اسی میں زکوٰۃ دے لی۔ بھائی زکوٰۃ کا یہ اصول ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ محرم کی 10 تاریخ کو صاحب نصاب ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اگلے محرم کی 10 تاریخ کو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اب رجب کا مہینہ نہیں ہے تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں، سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے بعد 20 رمضان کو اتنا مال آ جاتا ہے جو نصاب کی حد تک پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ اس پر لازم ہو رہی ہے، تو آئندہ 20 رمضان کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔
اب پھر بعض لوگ خاص کر تاجر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سال کے شروع میں ہمارے پاس مثلاً 1 لاکھ کا مال تھا، درمیان میں 2 لاکھ کا ہو گیا، 3 لاکھ کا ہو گیا، 4 لاکھ کا ہو گیا، اور سال کے آخر میں 6 لاکھ 7 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، تو اب ہم کون سے مال کی زکوٰۃ ادا کریں؟ کیونکہ بعض مال پر تو سال گزر چکا ہے، بعض پر نہیں گزر چکا۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جو سال کے اختتام پر آپ کے پاس مال کی جو مقدار ہوگی اتنی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ درمیان میں کمی زیادتی ہوتی رہے، کم بھی ہوگے زیادہ بھی ہوگے، اگر سال کے درمیان میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گیا اور سال کے آخر میں جا کے وہی 1 لاکھ کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو 1 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی، 1 کروڑ پر نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر درمیان میں بالکل مال ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس مال رہتا ہی نہیں ہے درمیان میں، تو اب آپ کا سال ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس مال جب آئے گا، جس دن آئے گا، وہ شوال میں آتا ہے، وہ ذیقعد میں آتا ہے، ذی الحج میں آتا ہے، اب آپ نے اس دن کو نوٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ ذی الحج میں اب میرے پاس مال آیا تھا، تو اگلے ذی الحج کی اس تاریخ کو میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دن آپ نے، اور دن مقرر کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر زکوٰۃ تو دی نہیں جاتی، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی اہمیت نماز کی ہے، اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی بھی ہے، بے اعتبار فرض ہونے کی۔ بے شک نماز کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کوئی یہ آدمی کہے کہ زکوٰۃ چھوٹا فرض ہے اور نماز بڑا فرض ہے، فرضیت میں کوئی فرق نہیں، لیکن فضیلت زیادہ ہے نماز کی، الگ بات ہے۔ تو عام طور پر پہلے تو زکوٰۃ دی نہیں جاتی ہے، اور جو لوگ دیتے بھی ہیں وہ کوئی دن مقرر نہیں کرتے، بس کہہ دیتے ہیں بھائی جب مال آئے گا تو دے دیں گے، جب ہمارا ہاتھ کھلا ہوگا زکوٰۃ دے دیں گے۔ نہیں بھائی، حساب لگائیں، بالکل دن متعین کریں، مقرر کریں اس کا کہ بھائی یہ ابھی شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی آج 21 ہے، 22 ہے، اس کو میرے پاس مال آ گیا، اگلے شعبان کی 22 تاریخ کو آپ اس میں سے زکوٰۃ کا مال نکالیں گے۔ اور وقت متعین کرنے میں، دن متعین کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ شریعت نے ہماری احتیاط کے لیے وقت مقرر کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سال کا گزر جانا بھی زکوٰۃ کے مال کے لیے شرط ہے۔ اگر سال پورا نہیں گزرا، مال آپ کے پاس نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور 10واں ہے مال نامی ہو۔ مال نامی کہتے ہیں بڑھنے والا مال، اور مال نامی 4 قسم کے ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ ایک آدمی کے پاس ہیرے ہیں نا، گھر میں ہیرا مہنگا ہوتا ہے، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس ہیروں کا پورا ایک بنڈل پڑا ہوا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مال نامی نہیں۔ ہاں اگر وہ ہیرے اس نے تجارت کی غرض سے لیے ہیں کہ بھائی میں ان کو بیچوں گا آگے، تو پھر وہ مال تجارت بن جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں سونا ہے۔ سونا اگر کسی آدمی نے گھر میں بے شک استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم استعمال کرتے ہیں جی سونے کو، سونا استعمال کا ہو، سونا گھر میں ویسے رکھا ہوا ہو، سونے کا کوئی برتن ہے، چاندی کوئی برتن ہے اس کا، یا ویسے رکھی ہوئی آپ نے، یا چاندی کے زیورات ہیں، وہ سالہ سال آپ کے بکسے میں بند ہیں، آپ استعمال نہیں کرتے، پھر بھی اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی، کیونکہ یہ مال نامی۔ دوسری 10ویں شرط زکوٰۃ کی مال نامی، یہ بڑھنے والا مال۔ تو اس لیے ان 10 شرائط کے ساتھ اگر کسی آدمی کے پاس مال پڑا ہوا ہے تو وہ سال کے گزرنے کے بعد اس پر آدمی پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔